کربلا کے بعد کے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ ظلم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کربلا کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اللہ نے بڑا رکھا ہے ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، جب یہ اپنی جان بچاتا ہوا بھاگتا پھر رہا تھا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں جنگل میں امام زین العابدین کو مل گیا، پانی مانگا، پیاسا تھا بہت، انہوں نے پانی پلایا، پانی پی کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو نے میرا پورا خاندان قتل کر دیا، میں تجھے نہ پہچانوں؟ فرمایا پھر بھی پانی پینے کے لیے دیتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا کہ تم نے ہم پر پانی بند کیا، یہ آل رسول کا ظرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ ظرف کی بات ہے، کس میں کتنا ظرف ہے صفائی سے کھل گیا، یہ راز ایک ذرا سی لڑائی سے کھل گیا۔ جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں، جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جب آپس میں بھی بحث ہو جائے، گفتگو کے اندر ان کا مزاج گرم ہو جائے تو وہ گندی باتیں زبان سے نہیں نکالتے، وہ کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی پہ اپنا احسان نہیں جتاتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، ان کے اصول ہوتے ہیں، میدان کے اندر بھی بحث و مباحثے میں بھی دشمن کے ساتھ بھی اصولوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اگر ذرا سی ناراضگی ہوئی تو احسان جتانے لگے کہ اچھا فلاں سن میں تجھے کپڑے لے دیے تھے، فلاں سن میں تیرے گھر میں مدد کر دی تھی، فلاں تیرا بچہ پھنس گیا تھا تب میں نے نکلوا دیا تھا۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اور خاندانی لوگ پیسے والے نہیں ہوتے، خاندانی روایتیں خون سے جلتی ہیں، لوگوں کی آنکھوں کی شرم و حیا اور زبان کی نرمی اس بات کو طے کرتی ہے کہ ان کے ماں باپ کس معیار کے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے یہ دین ہم تک قائم رکھا ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے آپ لوگ۔ میدان کربلا نے اس دین کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا ہے۔ کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت ہے، ان کی جو جرت ہے، ان کی جو وہاں پر بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے کی طاقت ہے، اس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو استقامت عطا کی ہے، دین کو زندگی عطا کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو طاقت والے ہوں وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ کئی لوگ پاور میں آتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی سی محلے کی پاور ہو، صوبے کی پاور ہو، ضلع کی ہو، پورے ملک کی ہو، پوری دنیا کی ہو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اصل طاقت اس رب کی ہے جس رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ رسی رب کے ہاتھ میں ہے، اس نے ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، رسی اس کے ہاتھ میں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، اس نے مہلت اس نے عطا کی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں بھی کبھی کبھی جھانک لیا کریں کہ یہ جو رسی ہم پر ڈھیلی چھٹی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس سے غلط کام نہ کریں، ظلم سے باز آ جائیں۔ ابھی راجستھان کے اندر ایک بچہ ہے، اس نے اسکول میں پانی پی لیا اس مٹکے میں سے جس میں سے ٹیچر پیتا، تو ٹیچر نے اتنا مارا کہ اس بچے کی جان نکل گئی۔ کیوں کہ بس ٹیچر کے ذہن میں ایک بات ہے کہ اس کی ذات، اس کی نسل ویسی نہیں ہے جیسی میری ہے۔ اسلام نے ابتدا سے لے کے آج تک لوگوں کو یہی بات بار بار دہرائی کہ انسانوں کے اندر فرق نہ کرو، یہ خدا کی مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ یار تم اور رنگ اور نسل کا اعتبار سے کس طرح لوگوں کے اندر فرق کر سکتے ہو؟ ذہن نشین کریے، دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں یہ سبق کے لیے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو پڑھ کے دیکھ کے بھی سبق نہیں پکڑتے، اپنی زندگی میں سبق نہیں پکڑتے، اپنے گھر میں اپنے معاشرے میں نہیں سبق نہیں پکڑتے، تو ہم سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہوگا بھائی؟ تو اس لیے
ہمیشہ یہ جو واقعات ہیں اسلام کے جتنے اہم دن ہیں اور بلا شبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں. مجھے ایک مولانا صاحب ملے ابھی تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, مجھے کوئی ویڈیو بھیجی, اس میں لکھا تھا کہ یہ ماتم کرنا جائز نہیں, یہ کرنا جائز نہیں, وہ کرنا جائز نہیں. میں نے کہا میں تمہاری بات کو اگر مان بھی لوں تو کم از کم تم یہی بتا دو محرم کے دن ان مسلمانوں کو کہ جائز ہے کیا. ساری زندگی بس اب اسی میں لگے رہو گے, فلاں نے یہ غلط کر دیا, یہ بھی بتا دو تم اچھا کیا کر سکتے ہو. مسلمانوں کو یہ بھی تو سمجھاؤ کہ اس دن ہوا کیا تھا. میں مانتا ہوں کہ بہت سارے طریقے اسلام میں جائز نہیں ہیں, لیکن وہ جو ناجائز کرنے والے چاہتے کیا ہیں؟